آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ زندگی میں ہم آپ غلطی ضرور کرتے ہیں۔ غلطی انسان کا خاصہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، میں کوئی غلطی نہیں کرتا۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ اس کا دعویٰ غلط، نامناسب اور کورا جھوٹ ہوگا۔ انسان اگر ہم ہیں تو ہم سے غلطی ہوگی، اور جیسے ہم سے ہوگی ایسے دوسروں سے بھی ہوگی۔ غلطی ہو جانا کوئی غلط نہیں ہے، غلط ہے غلطی پر اصرار کرنا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور ہمیں احساس ہو کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس کر کے تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ تدارک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اس غلطی سے جو نقصان ہونے والا ہے وہ نقصان امید ہے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے غلطی کی اور غلطی کا احساس ہو گیا لیکن تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی، غلطی کے نتیجے میں ہونے والی کوتاہیاں، غلط فہمیاں ہمیں دیر تک تکلیف پہنچائیں گی اور دیر تک ہمیں نادم و شرمندہ رکھیں گی۔ لیکن اگر ہم غلطی کا تدارک کر لیتے ہیں تو ہمارا دل بہت حد تک مطمئن ہوگا، اور ہمارا دل اگر مطمئن ہو جائے گا تو زندگی گزارنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ورنہ وہ غلطی ہمارے دل پر برابر کچوکے لگاتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو اسے پورا موقع دیتے تھے اپنی صفائی کا، اس کے تدارک کا، اور ظاہر ایسا کرتے تھے کہ اب اس غلطی کے نتیجے میں جو تکلیف اور پریشانی مجھے تھی وہ جاتی رہی، اور آدمی اپنی جگہ پر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس کو جو تکلیف اور پریشانی، ندامت و شرمندگی ہو رہی تھی وہ اس کے دل سے دور ہو جاتی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور ہجرت کا عہد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی کی، نوجوان ہے، دین کی خاطر اپنا ملک، اپنا وطن اور اپنے رشتہ دار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ظاہر یہ بات خوشی کی تھی، لیکن اس نوجوان نے ایک بات ایسی بتائی جس کی وجہ سے آپ بہت فکر مند ہو گئے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں گھر سے چلا تو میرے والدین دونوں روتے رہ گئے میرے پیچھے، اور میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر چلا آیا۔ شاید اس نے یہ اس لیے کہا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کر سکے کہ میں ہجرت کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور میرا یہ چھوڑ دینا خلوص پر مبنی ہے، اس میں کوئی رشتہ داری آڑے نہیں آتی۔ اس نے یہ بات اچھی سمجھ کر کہی ہوگی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس کے والدین اس کے پیچھے روتے رہ گئے تو آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں چھوڑ کر اس نوجوان پر پوری توجہ مرکوز فرمائی اور کہا، سنو، جاؤ، تم واپس جاؤ، ہم تمہیں ہجرت کا حکم نہیں دیتے، ہجرت کی اجازت نہیں دیتے، تم واپس جاؤ، اور جاؤ اپنے والدین کو اسی طرح سے ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے۔ تمہارے آنے سے، تمہارے ارادے سے، ان کو اکیلا رہ جانے سے جو ان کو تکلیف ہوئی اور وہ بیچارے روتے رہ گئے اور تم انہیں تڑپتا ہوا چھوڑا ہے، یہ اچھا نہیں کیا تم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اس کردار سے جہاں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں دو باتیں تو بہت ہی واضح ہیں۔ ایک، والدین کا احترام، ان کو تکلیف نہ پہنچانے بلکہ ان کا احترام کرنے اور ان کو خوش رکھنے کا داعیہ۔ اسلام میں والدین کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے۔ ہجرت جیسے
عظیم عمل کے مقابلے میں والدین کو فراموش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ ایمان اپنی جگہ بہت بڑی نیکی ہے، ہجرت کرنا بہت بڑی قربانی ہے، لیکن یہ نیکی اور یہ قربانی کسی بھی طرح والدین کو تکلیف پہنچا کر ان کو رلا کر خوش ہونے کے لائق نہیں ہے۔ نہ ایمان اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہجرت کا یہ تقاضا ہے کہ والدین کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ قربان جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور کردار پر نوجوان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جوش میں، جذبے میں، ایمانی جوش، ایمانی جذبہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تدارک کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو، واپس جاؤ، اپنے والدین سے جا کر ملو، ان کی خدمت کرو اور ان کو اسی طرح سے ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا، ان کو رلا کر ان کا دل دکھایا، ان کو ہنسا کر ان کے دل کو فرحت و شادمانی سے ہمکنار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کے تدارک کا پورا موقع دیا، اس کو الزام نہیں دیا، اس سے یہ نہیں دیا تم نے تو جنت اپنی گنوا دی، تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کیوں؟ حدیث میں تو یہ ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ تو ہے نا کہ اگر تم نے والدین کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، والدین اگر تمہارے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے آپ۔ آج ہمارے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک حدیث کوئی کسی کو مل جاتی ہے، ایک فرمان کوئی اللہ یا رسول کا کسی کو مل جاتا ہے، باقی ساری احادیث، ساری تعلیمات نظر انداز کر کے اس ایک پر اڑ جاتا ہے۔ اب میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے فلاں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعتی ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے تمام تعلیمات اسلام کو فراموش کر کے صرف اتنی بات کو لے کر بیٹھا ہے کہ بدعتی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے۔ اسلام کو تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں دیکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہی نے یہ فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اور آپ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، آپ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ تمام مفہوم آپ کی تعلیمات کا ہی ہے نا۔ والدین مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، کافرانہ اعمال رکھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ نوجوان جو ایمان اور ہجرت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، ایمان کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، ہجرت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے والدین کو چھوڑ کر چلا آیا ہے، اس کے ایمان کا کیا کہنا ہے، اس کے درجے اور مرتبے کا کیا کہنا؟ آپ تو فضیلتیں سنا کر اسے مدہوش کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے یہ سنا کہ والدین روتے بلکتے رہ گئے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کو حکم دیا، جاؤ والدین کو راضی کرو۔ والدین کو راضی کرنا ضروری ہے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے ایمان لانے سے راضی نہیں ہیں، اس کے ہجرت کرنے کو اسی لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ان کو ہجرت کی اہمیت معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ذرا سی بات میں اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو مشرک، بدعتی اور کیا کیا کہہ کر ان سے تعلقات خراب کر کے اپنے آپ کو صاحب ایمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو کلی طور پر اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ کسی ایک ناحیے میں، کسی ایک گوشے میں آپ کی تعلیمات کو لے لیں اور دیگر گوشوں کو فراموش کر دیں، اس کا نام اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ آ کر آپ سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول، میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل کرو، کیوں نہیں کرو گی؟ عرض کیا اللہ کے رسول وہ مشرکہ ہے، اسلام نہیں لائی ہے، صاحب ایمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن والدہ تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ مشرکہ ہے، مومنہ نہیں ہے، حکم دیا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی پوری تعلیمات کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ لیں، اور اگر اتفاق سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے وقفے کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے بعض سورتوں کے فضائل۔ نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید کی اگلی نشست 21 مئی رات 8 بجے۔ i+ TV، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر خوشگوار زندگی کے پاکیزہ اصول کی اس مجلس میں۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کا تدارک کرنے میں کسی بھی طرح کی ہچکچاہٹ نہ رکھیں۔ اسی طرح سے اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ اس کا تدارک کرنا چاہتا ہے تو کھلے دل سے اس کو قبول کر لیں۔ اسی میں زندگی کی بہتری، نفاست اور خوشی پوشیدہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ گیا، اور اب امید باقی نہیں رہی کہ کبھی کفر یا شرک اسلام پر غلبہ پا لے گا اور اسلام کو ختم کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے سورماؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میرا اسلام قبول فرما لیجیے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے عرض کیا میں وحشی ابن حرب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاکرے میں، آپ کے دماغ میں یہ نام محفوظ تھا، اور اس کے ساتھ، اس نام کے ساتھ جو کڑوی یادیں وابستہ تھیں، اس سے آپ کا دل آج تک بے چین تھا۔ لیکن وہ بندہ آپ کی خدمت میں، آپ کی مجلس تک پہنچ گیا۔ یہ کون آدمی تھا؟ یہ وہ آدمی تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور عزیز ترین چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو شہید کیا تھا، اور شہید بھی
نہایت بے دردی کے ساتھ۔ حضرت حمزہ کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ بے چین کر گئی، آپ کا چین و سکون غارت کر گئی، اور کس قدر تکلیف اور پریشانی کا اظہار آپ نے فرمایا، اور مدتوں حضرت حمزہ کو یاد رکھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر اس کے بعد اس سے کہا، دیکھو ہم تمہارا ایمان قبول کیے لیتے ہیں، تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن تم کبھی ہماری نظروں کے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تم ہماری نظروں کے سامنے آؤ گے تو ہمیں ہمارے چچا یاد آئیں گے، اور ہم اس غم کو، اس تکلیف کو آج تک برداشت نہیں کر پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس آدمی سے کہا ہماری نظروں کے سامنے مت آنا ورنہ ہمارے چچا ہم کو یاد آئیں۔ ذرا ایک اور بات پہ غور کریں گے آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ اور جو تکلیف اور جو دلی اور قلبی ملال و رنج تھا، کیا اس کا تدارک کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ آدمی آپ کی مجلس میں آیا، اعتراف گناہ کیا، غلطی کی تھی، اس کو مان کر کل وہ آپ کے مشن کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم تھا، آج وہ آپ کے مشن کو تقویت دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی بھی ایک صحابی کو اشارہ کر دیتے، زبان سے نہ کہتے، اشارہ کر دیتے صرف، اور کوئی بھی صحابی اس کو پکڑ کے وہیں پر قتل کر سکتا تھا۔ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو روکتا، منع کرتا یا اس پر کسی بھی طرح کا احتجاج کرتا۔ سب کچھ ممکن تھا، سب کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کر اپنی غلطی کا تدارک کر رہا ہے، اس غلطی کی کچھ بھرپائی کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھرپور موقع دیا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، لیکن کہا ہماری نظروں کے سامنے مت آنا ورنہ ہمیں ہمارے چچا یاد آئیں گے، اور ہمیں وہ تکلیف جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیٹھی ہوئی ہے عود کرائے گی اور ہمیں پریشان کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ غلطی کتنی ہی بڑی ہو جائے، لیکن اگر کوئی آدمی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اعتراف جرم کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ اگر آپ سے غلطی کی معافی مانگتا ہے اور آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس میں کوئی شرارت نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں ہے، تو اس کو موقع دیں غلطی کے سدھارنے کا۔ بات اگر میں تھوڑی سی اور بھی کہوں آگے، شاید بے محل نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلطی کے سدھارنے کا موقع دیا۔ وحشی ابن حرب کل تک کافر و مشرک اور بہت بڑا مجرم تھا، آج اس کا شمار مسلمانوں میں ہونے لگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ذرا بچ کر ہی رہتا ہے، آپ کے سامنے نہیں پڑتا۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، بڑے بڑے فتنے جاگے، ان میں ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ کچھ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، پیدا ہو گئے، اور انہوں نے دعویٰ کر دیا ہم بھی نبی ہیں، ہمارے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ ان کا دعویٰ کس حد تک مکاری اور عیاری پر مبنی تھا، اور کس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عناد پر مبنی تھا، اس بات میں ہم نہیں جاتے۔ ہاں، ان کا فتنہ تھا عظیم، اور اتنا عظیم کہ مسلمان اس فتنے سے بڑے پریشان تھے، اور حکومت اسلامیہ کو اکھاڑنے میں، اس فتنے کا، اس کو متزلزل کرنے میں، اس فتنے کے بانیوں کا بہت بڑا، یا ہم یوں کہیں کہ یہ فتنہ حکومت اسلامیہ کو متزلزل کر کے اکھاڑ پھینکنے میں
پوری دلچسپی رکھتا تھا. گھبرا گئے تھے مسلمان. مسیلمہ کذاب حنفی بنو حنیفہ کا آدمی تھا. اس کا قبیلہ بڑا جیدار، بڑا لڑاکو، بڑا عصبیت پسند اور بہت زیادہ اپنی دھن کا پکا. کئی مارکے ہوئے اور عظیم مارکے ہوئے اور نہایت ہی مقدس خون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ان مارکوں میں بہایا گیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام میں سب سے زیادہ مقدس خون یا تو اس وقت بہایا گیا تھا جب رسول اکرم سے اجازت لے کے قبیلے والے، حقل عرینہ والے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو لے گئے تھے، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا، یا یہاں مسیلمہ کذاب کے فتنے میں یمامہ میں، یا رسول اکرم کے بعد جنگ جمل و صفین میں. ان تین واقعے کے علاوہ اتنے بڑی تعداد میں یہ مقدس خون نہیں بہایا گیا. ان جنگوں میں وحشی نے اللہ رب العزت سے دعا کی، نیت کی، پروردگار جس طرح سے میں نے اسلام کے ایک بڑے شیر کو کافر کی حالت میں مارا تھا، مسلمان ہو گیا ہوں، پروردگار مجھے موقع دے کہ میں کفر کے ایک بڑے شیر کو قتل کروں. اور مسیلمہ کذاب کو جس نے مارا اور کیفر کردار تک پہنچایا وہ یہی وحشی ابن حرب تھا. اگر اس وقت آپ اس کو رد کر دیتے تو یہ موقع شاید اسے کبھی نہ ملتا. تو ہمیشہ یاد رکھیے، خوشگوار زندگی کے لیے اگر غلطی ہو جائے تو تدارک کی کوشش کیجئے، کسی اور سے ہو جائے تو اس کی غلطی سدھارنے کا موقع دے دیجیے. پروردگار ہمیں اور آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بند کیا. اور i+TV بہتر زندگی کے لیے. آئیے بھائی جان، بولیے کیا چاہیے؟ جی کرتی چاہیے. بھائی ان کو کرتی دکھاؤ. ہاں جی. کس رینج میں؟ رینج کیا، پہلے پسند تو کر لیجئے، بعد میں دیکھ لیں گے. نیٹ والا بھی دکھانا ان کو. ہاں دیکھیے سر، سارے لیٹسٹ ڈیزائن ہیں. یہ دکھائیے. بالکل لیٹسٹ ہے سر، پیور کاٹن ہے سر. یہ دکھائیے. اچھا نہیں، وہ دکھائیے. بہت اچھا مال آیا ہے. یہ بہت اچھا کلر ہے، بہت سارے کلرز ہیں اس میں. جی جی. یہ پسند آئیں گے آپ کو. وہ دکھائیے. اچھا وہ دکھائیے نا. یہ دکھائیے. وہ دکھائیے. دوسرا دکھائیے. دیکھیے سر، یہ سب